اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا. پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کچھ سناؤ. دنیا میں بیچارے ایسے ہی کان بند کر کے پھرتے رہے. اور اعلان ہوگا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے آج آؤ آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا. تو جنت کی عورتیں لڑکیاں جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے تھوک نہیں ہے عیب ہے تھوکنا. اگر تھوک دے کہاں 7 سمندر میں 7 سمندر ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے. وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے. اس کا قد 130 فٹ ہے. 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں دنیا کے سب سے حسین شخص تھے. عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے. عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا. یہ اماں ابا 60 ہاتھ تقریباً 130 فٹ بنتا ہے 130 فٹ. اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں. اتنے لمبے بال ہیں اس کے. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی. اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی. اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے. یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس. یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال اس سے چیزیں گھستی پھر وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں چھوٹی ہوتی. ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے اس نے ہمیں گھسایا اور ہم گھٹتے یہ قد لیے پھرتے ہیں اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں. ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا مراسی بڑی نازک قوم ہوتی. اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا. تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے گھوڑے کی مالش کہاں کرتا. وہ بیچارہ اس کے سامنے لگا رہا. جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا. چور گھوڑا کھول کے چلے گئے. جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا بھائی ہوں میری خیر کوئی نہیں. وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی. تو وہ زمیندار نکلا. اوے گھوڑا کدے کہ صحیح ہے کھلوتا ہے. اوے گھوڑا ہے تو خرگوش ہے صحیح گھوڑا ہے مالش کیتی ہے تے گھس کہتے خرگوش آ بڑے. تو 10,000 سال نے ہماری مالش کی. ہم 5 فٹ کے رہ گئے 6 فٹ کے رہ گئے. ادھر کانگو میں جنگل میں 3 فٹ کا پہلوان ہوتا ہے. 3 فٹ 3.25 فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے. 2 فٹ 2.25 2.5 3. پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچی ان کو ایمان کی دعوت دی. پہلی دفعہ 300 مسلمان ہوئے. اب 5,000 تک مسلمان ہو چکے. تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا. ایسے حسن یوسف قامت آدم قلب ایوب لحن داود عمر عیسیٰ خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات. اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین. خوبصورت داڑھی نہیں ہوگی صرف سر کے بال ہوں گے بھووں کے بال ہوں گے مونچھوں ہلکی ہلکی مونچھ. باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو. خیر اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ. تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے
اور ہوا موسیقار بنے گی، وہ دھن اور یہ لے، وہ ساز اور یہ سر، یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا۔ مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا؟ کہا جی مزہ آ گیا۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہ یا داؤد تعال ارق المنبر، داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام آئے، کہ یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی، کہ ہم نے لوٹا دی۔ ان کی آواز معجزہ تھی، معجزہ۔ جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ۔ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی، ایسا سما بنے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ زبردست۔ کہ اس سے اچھا سنو؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی۔ تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ کہیں گے زبردست۔ کب اس سے بھی اچھا سنوں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، وہ تمہارا رب سنائے گا۔ تو اللہ کہے گا یا رضوان، اے رضوان جنت کا فرشتہ، ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار، آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار۔ اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی، اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے۔ جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین، مرحبا بالطائعین، مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین۔ مرحبا میرے سچے بندے۔ ہمارے ملک میں جھوٹ بہت ہے، سچ بولنا ساری زندگی۔ ایک چھوٹی سی بات، سچ بول۔ تم لوگ چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ سچ سچ بتا، چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ تو سچ بول، سچ بول۔ اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جنت والے عرض کریں گے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں، ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت؟ ایک سجدہ، ایک سجدہ، جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، موج کرو مزے کرو۔ پھر اللہ قرآن سنائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے، عام جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، اہل جنت کو دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔